بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور رشتہ ہے، یعنی قرآن اور رمضان لازم اور ملزوم ہیں کہ لازم اور ملزوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر رمضان کا تذکرہ ہوگا تو اس کے اندر خود بخود قرآن کا تذکرہ ہوگا، اور اگر قرآن کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس میں خود بخود رمضان کا ذکر آئے گا۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن کے اندر رمضان کا تعارف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ لازم اور ملزوم ہونے کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اور پھول سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی، سورج سے حرارت جدا نہیں ہو سکتی، اور چاند سے چاندنی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ سے اس کا رسول جدا نہیں ہو سکتا، اور اہل ایمان کے دلوں سے محبت رسول جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح قرآن رمضان سے اور رمضان قرآن سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ حدیث طیبہ میں مشکات المصابیح کی یہ روایت ہے، سرکار دو عالم شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں اتنا آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے کہ یہ دونوں ہی بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کے دربار میں یوں التجا کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی خواہشات اور من چاہی چیزوں سے اس کو دن بھر روزے رکھا، اور قرآن اللہ کے دربار میں یوں التجا کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، کہ یہ تراویح میں قرآن سنتے تھے، تراویح میں قرآن پڑھتے تھے، اور انسان جو رات کو تلاوت کرتا ہے اس سے میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، تو اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ نے رمضان بھی مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور قرآن بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ بہت کم عقل تھے، کم فہم تھے وہ لوگ، اور ہیں کم فہم بھی اور کم عقل بھی، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، بلکہ قرآن یہ روح کی غذا ہے۔ تلاوت قرآن کی لذت اگر اللہ اہل ایمان کو نصیب فرما دیں تو لوگ گانے بجانے کے آلات کو جلا کے رکھ دیں۔ اور سب سے بڑی معاشرتی دلیل یہ ہے کہ قرآن میری اور آپ کی روح کی غذا ہے، کہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو خدا نخواستہ گانے اور بجانے کے اس گناہ میں مبتلا ہیں، وہ بھی جب فوت ہوتے ہیں، ان کی بھی جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور قفس عنصری سے روح نکلتی ہے، تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مومن کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور کسی نے موسیقی گائی ہو، کسی نے گانا گنگنایا ہو، اس لیے کہ جسم تو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس وقت روح کو تسکین پہنچانی ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، وہاں پر قرآن پڑھ کر سعادت محسوس کی جاتی ہے، اور ایسی میت کو خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے کہ جس پر لوگ قرآن پڑھنے والے موجود ہوں۔ اس لیے رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن کے ذریعے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور رمضان میری اور آپ کی روحانی ترقی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے رمضان بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا، اور قرآن بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن کو اتنا پڑھیں کہ تلاوت قرآن کا مزہ آ جائے، اور رمضان میں اتنی اللہ کی عبادت کریں کہ رمضان کا مزہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
رمضان کے روزے رکھنے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔